اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اسلام کو تمہارے لیے، بولیں اللہ فرماتا ہے میں اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا۔ اس کا مطلب اسلام کے علاوہ جتنے ادیان باطلہ ہیں وہ سب کے سب اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو اگر پسند ہے تو بولیں دین اسلام پسند ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے مالک و مولا، اگر کوئی تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر کوئی تیری بندگی کرنے کے لیے، اے اللہ اگر کوئی تیری کبریائی کے ڈنکے بجانے کے لیے، اے اللہ کوئی تیرے ذکر کرنے کے لیے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے، اور وہ سب کچھ اس لیے اختیار کرے کہ تو راضی ہو جائے، کیا تو اس کو قبول فرمائے گا؟ رب نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ دین قبول نہیں ہوگا، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ بندگی قبول نہیں ہوگی، وہ ذکر قبول نہیں ہوگا، وہ کبریائی کے ڈنکے بجانے کے نعرے قبول نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی قبول اللہ رب العالمین کو منوانا چاہتا ہے اسلام کی چار دیواری کے اندر آ کر، اسلام کی بلندی، اسلام کی عظمت، اسلام کی فضیلت کے قائل ہو کر کہہ دے کہ میں اس دین میں داخل ہوں، اس جیسا کوئی دین نہیں، میں اس نبی کا امتی ہوں، اس جیسا کوئی نبی نہیں، میں وہ کلمہ پڑھتا ہوں، میرے کلمے جیسا کسی کا کلمہ نہیں، پھر وہ ہوتا ہے مومن۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو لوگ آج سے کچھ سال پہلے مدرسوں کو جہالت کی یونیورسٹیاں کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مدرسے سے جہال پیدا ہوتے ہیں، مدرسے سے علم نہیں، مدرسے سے ہدایت نہیں، مدرسے سے شعور نہیں، مدرسے سے عقل نہیں، مدرسے سے راہ حق نہیں، مدرسے سے صراط مستقیم نہیں، مدرسے تو جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں۔ وہ یونیورسٹیوں کے فضلہ اسمبلی فلور پہ آ کر ابو جہل سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم چرچ میں نماز پڑھ کے آئے ہیں، کسی دین پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ افضل ترین دین اسلام ہے۔ رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ فرماتے کہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یونیورسٹی کا فاضل جناب خواجہ آصف کہہ دے کہ بھائی کسی دین پر کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ مذہبی رواداری پر بات کرنا چاہ رہے تھے، ان تمام مذہبوں کو ان کے مذہبی طور و طریقے پر حقوق دینے کی بات کرنا چاہ رہے تھے، حسن زن کے بنا پر یہ آج اس کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ جہالت کے اڈے سے برآمد ہونے والے، دین اسلام کے دار سے غافل، اسلام کے علم سے غافل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نام جانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ نا آشنا ہیں، حضور کے سنتوں سے نا آشنا ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات سے نا آشنا ہیں، فلور پر کھڑے ہو کر وہ باتیں کرتے ہیں جو قرآن کی صدہا آیتوں کی مخالفت میں کہہ رہے ہیں، قرآن کی صدہا آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین پسند نہیں۔ فلور پر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ سارے دین برابر ہیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے اور وہ تمہارے پاس ہے تصدیق کرنے والا، یعنی کتاب قرآن مجید۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پہ ایمان لاؤ، اس کو میں نے نازل کیا ہے، وہ سابقہ کتب سماویہ کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ، قرآن فرما رہا ہے ایمان لے آؤ اللہ پر، کہہ دو سبحان اللہ، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، سبحان اللہ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور ثلاثہ نہ کہو۔ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ معبود بالحق ہے، معاذ اللہ عیسیٰ ابن اللہ ہونے کی وجہ سے معبود ہے،
حضرت مریم کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ بھی معبود ہے، یعنی 3 الہ کے قائل ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تم 3 معبودوں کے قائل نہ بنو، ایک کے قائل بنو۔ سبحان اللہ۔ 3 کے قائل کوئی کہہ دے کہ اسلام اور عیسائیت یکساں ہیں، موجودہ عیسائیت کا مذہب اور اسلام دونوں برابر ہیں، کیا وہ جاہل ہے یا عالم ہے؟ بولیں۔ میں صرف 2 مذہب کا تقابل کرا رہا ہوں جو اہل کتاب ہے، ایک اسلام ہے، ایک دین عیسائی ہے جو عیسائیوں کے پاس اس وقت موجود ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس وقت حضرت عمر فاروق توریت کو پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، توریت کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، کتب سماوی سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر توریت کو پڑھ رہا ہے، چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اس میں بہت سچی اور حقیقی باتیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے عمر تو یہ جو توریت پڑھ رہا ہے، صاحب توریت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اس کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اگر صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے وہ توریت کے احکامات پر عمل نہ کرتے، وہ قرآن کے احکامات پر عمل کرتے، کیونکہ توریت کے احکامات منسوخ ہو گئے، قرآن ناسخ ہے۔ اب نجات کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ آسمانی چاروں کتابیں برابر ہیں، ان میں کوئی فوقیت نہیں ہے، تو قرآن کریم اسے بھی معافی کی اجازت نہیں دیتا، وہ بھی قابل گرفت ہے۔ لیکن چاہے کہ وہ بدھ مت کو کہہ دے، چاہے کہ وہ سکھوں کو کہہ دے، چاہے کہ وہ بت پرستوں کو کہہ دے، ایک اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ایک بت کو سجدہ کر رہا ہے، ایک یا رحمان کی رٹا لگا رہا ہے، دوسرا رام رام پکا رہا ہے، اور فلور پر کھڑے ہو کر اسمبلی کا ایک ممبر کہہ دے کہ دونوں برابر ہیں، کیا کہو گی؟ بولے کیا کہو گی؟ اس کو کیا کہو گے؟ اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کی جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، وہی لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں علم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مدارس تو دور کی بات ہے، جہاں سے تم فاضل ہو گئے، جس علم پر تمہیں نازا ہے، ابھی تو تمہیں سمت کا بھی پتہ نہیں، ابھی تو تمہیں راستے کا بھی پتہ نہیں۔